بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ مقابلہ سخت اور وقت کم، اور انتہائی وقت کم رہ گیا ہے، اور یہ وقت حکمراں اتحاد کے پاس کافی کم ہے، عمران خان صاحب کے پاس کافی زیادہ ہے، کیونکہ وہ تو اپوزیشن میں ہیں اور اب حکمراں اتحاد کو اپنا آخری کارڈز کھیلنے ہیں، اور اس آخری کارڈز جو کھیلے جانے ہیں، کیا اس میں وہ اپنا سروائیول کر پائیں گے یا نہیں، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب آخری ہفتہ آ گیا ہے، اس سے معاملہ آگے نہیں جائے گا۔ اسی ایک ہفتے کے اندر یعنی کہ 2 تاریخ سے معاملہ شروع ہو جائے گا، اور 2 تاریخ سے لے کر 3، 4 اور 5 ان 4 دنوں میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کس طرف جائے گا، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال بہتر ہوگی یا پہلے سے بھی خراب تر ہو جائے گی، اس کا فیصلہ بھی انہی 4، 5 دنوں میں ہونا ہے۔ اس کی وجہ بڑی واضح ہے، اور اس کی 2 تاریخ جو ہے 2 مئی کو بہت سارے ایونٹس ہونے ہیں، اور وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان تمام کے تمام ایونٹس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے سیاسی منظرنامے پر ہے۔ عام انتخابات ہونے ہیں، نہیں ہونے، موجودہ حکمراں اتحاد جو ہے برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا، یعنی موجودہ حکمراں اتحاد آپس میں بھی ان کے درمیان اتفاق اور اتحاد رہتا ہے یا نہیں رہتا، اس کا فیصلہ بھی آئندہ چند دنوں میں ہو جائے گا، کیونکہ تمام کے تمام اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان مسلم لیگ کاف، چودھری شجاعت صاحب کا گروپ، اور دیگر جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، بلوچستان عوامی پارٹی، یہ سب اپنے اپنے کارڈ اس وقت سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور بارگین کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے، اور اپنی اپنی سروائیول کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بظاہر یہ ایک ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک نہیں ہے، اور اب الیکشن کی طرف جانا ہے، اور کیونکہ صرف اس وقت ایک کچھ خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں کہ ایک اتحادی نے بتایا، بہت ہی اہم اتحادی ہے، اور وہ فیصلہ کن اتحادی ہو سکتا ہے۔ اس اتحادی نے بتایا جی کہ ہم نے میاں صاحب سے، یعنی کہ مسلم لیگ نواز شہباز شریف صاحب سے یہ کہا کہ اب آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں، کیونکہ الیکشن کی طرف چلے جائیں گے تو زیادہ اچھا ہے، اور ہار جیت ہوتی رہتی ہے، اور یہ تو ہم جیسی چھوٹی پارٹیوں کو ڈرنا چاہیے کہ ہم الیکشن کی طرف نہ جائیں اور ہماری روزی روٹی لگی رہے، لیکن چھوٹی جماعتیں آپ کو کہہ رہی ہیں میاں صاحب کہ آپ اب ختم کریں، بہت ہو گیا، اب کرائسس پہ کرائسس بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ پہلے بھی بہت لوز کر چکے ہیں پولیٹیکل کیپٹل جسے آپ کہتے ہیں، تو آنے والے دنوں میں اچھائی تو نہیں ہونی، اب بہت زیادہ تصادم کی ٹھیک ضرورت نہیں ہے، اب آپ سپریم کورٹ سے بھی ٹکرانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان حالات میں جب کہ آپ کو میجورٹی حاصل نہیں ہے اور ہمارے کندھے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک تو اس اتحادی نے میاں صاحب سے یہ کہا، میاں شہباز شریف صاحب سے یہ کہا کہ بڑے میاں صاحب تک بھی پیغام پہنچا دیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کسی بھی لڑائی میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، سپریم کورٹ کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، اور جو سپریم کورٹ کے ساتھ آپ لڑائی لڑ رہے ہیں اس کا تعلق آپ کی اپنی انفرادی سیاست سے ہے، حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے انہوں نے انکار بھی کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ مزید جو گفتگو سامنے آئی، تو میاں صاحب نے کہا جی کہ اب شہباز شریف زرداری صاحب جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، وہ نہیں مان رہے۔ زرداری صاحب اندر خانے کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت نہیں ہے، کوئی اسمبلیاں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی طرح چلنے دیں۔ اور اس اتحادی نے یہ کہا میاں صاحب سے کہ میاں صاحب آپ کو زرداری صاحب کے ساتھ ہمارا بھی، انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی بڑا عرصے سے چل رہا ہے تیا پانچا، اور وہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنے مخالف کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتے، تو مسلم لیگ نواز کو زرداری صاحب اپنی اتحادی نہیں سمجھتے، اس لیے زرداری صاحب آپ کو وہاں لے جا کے ماریں گے جہاں پہ آپ کو سانس بھی لینا نصیب نہیں ہوگا، آپ کو پانی تک نہیں کوئی پوچھنے والا آئے گا کہ آپ کو پانی پلا دیں۔ اس لیے اس اتحادی کا خیال ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ساری گیم اندر ہی اندر کر رہے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ کم از کم نہ مسلم لیگ نواز کا ہے نہ پیپلز پارٹی کا ہے، تو وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور وہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کو دے دینا چاہیے، اور کیونکہ ان کی سندھ میں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر 5 سال عمران خان صاحب لگا گئے پنجاب میں اور سینٹر میں، اور خاص طور پہ پنجاب میں، تو اس کے بعد مسلم لیگ نواز کا
کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک اندر کی خبر میں نے کہا آپ کو پہنچا دوں کہ اندر یہ چل رہا ہے، اور یہ صرف ایک اتحادی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری ایک اتحادی سے بات ہوئی، 2 اتحادی اور بھی اسی نوعیت کی باتیں سوچ رہے ہیں۔ اب ذرا پیچھے چلے جائیں، کچھ دن پہلے زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا حامد میر صاحب کو، تو اس میں انہوں نے اس انٹرویو سے پہلے ان کے اجلاس ہوئے تو ان زرداری صاحب کے ہم خیال، ہم نوالا، ہم پیالہ پی اے پی بھی ان کے ہم خیال ثابت ہوئی، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی بھی زرداری صاحب کے ساتھ آ کے جڑ گئی، مسلم لیگ کا آپ شجاعت پہلے ہی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایم کیو ایم نے بھی یہی مطالبہ اسی کی حمایت کی کہ انتخابات ہو جانے چاہیے جلدی، اور الیکشن کی طرف مذاکرات ہونے چاہیے، اور الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اس سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ لیکن پھر اس کے بعد زرداری صاحب نے آ کے کہا بھی کہ اکتوبر میں نہیں تو اگست میں الیکشن ہو سکتے ہیں، اس میں کیا ہے، 2 مہینے پیچھے بھی آیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بہت زیادہ ایگریسولی آئی، اور اس نے تہس نہس کیا اور حالات کو خراب کرنے کی بھی کوشش کی۔ اب سچویشن بالکل اسی طرف پہنچ چکی ہے، اب بھی معاملات بہتری کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اور معاملات کو آگے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے، اور خاص طور پہ مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، وہ اور ان کے جو ماؤتھ پیس جتنے بھی ہیں، جاوید لطیف صاحب قومی اسمبلی میں بولے تھے، جب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو انہوں نے گالیاں شالیاں بھی دے دی تھیں، اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ یہ اس کے بعد پھر آپ نے طلال چودھری صاحب کی گفتگو سن لی پاکستان ٹیلی ویژن پہ آ کے، جس طریقے سے انہوں نے جو بھی مغلظات ہی ہوں، کم از کم سادہ زبان میں مغلظات ہیں اس کے کم، وہ بھی آپ نے سن لیا، تو ان کو پارٹی اپریشیٹ کر رہی ہے کہ آپ نے بالکل زبردست کہا ہے اور بہت اچھا کیا، تو اسٹیٹ چینل پہ، پاکستان ٹیلی ویژن پہ، قومی نشریاتی رابطے پہ سارا کچھ ہوا۔ تو بہرحال یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور اب معاملات پھر اسی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جناب ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب نواز شریف صاحب درمیان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے پارٹی کو کہا ہے کہ نہیں، سخت موقف اختیار کیا جائے۔ تو سخت موقف کس لیے اختیار کیا جائے؟ نواز شریف صاحب کیوں؟ پہلے تو نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سے بات بھی کرنا چاہ رہے تھے، پیغام بھی، سندیشے بھی آئے تھے، پیغامات بھی بھجوائے گئے کہ آئیں مل کر سب کچھ کرتے ہیں، فوج کا تیا پانچا کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو لگام ڈالتے ہیں، اور یہ پیغام میاں صاحب کا آیا عمران خان صاحب کو، لیکن عمران خان صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، ہمارے اختلافات ہیں باجوہ صاحب سے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں فوج کے خلاف ہوں، یا فوج کو لگام ڈالنے جیسے اقدامات جیسے آپ لوگ کرتے ہیں۔ وہ ایک پیغام ہوا، اس کے بعد بات نہیں بڑھ سکی۔ اب کام آ گیا جی ٹائٹ، بالکل نیک ٹو نیک مقابلہ، اور اس میں یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے آگے کیا ہوا ہے، وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف مزید مقدمات درج کر دیے گئے ہیں، اور مقدمات پہ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، بجائے اس سے کہ ندامت کا احساس ہو، نہیں ندامت نہیں بلکہ اس سے مزید مقدمے درج ہو رہے ہیں۔ اب آتے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ 2 مئی، آج یوم مزدورہ ہیں، اور عمران خان صاحب نے ریلی نکالنے کی بات کی، تو پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، آپ دیکھیں چیف الیکشن کمشنر کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے کہ یوم مئی پہ ریلی نکالنی ہے، یوم مزدورہ، اور یہ عالمی دن ہے، اور پوری دنیا میں میرا خیال ہے پاکستان واحد ملک ہوگا، جمہوری ملک، جس میں یوم مئی، یوم مزدورہ پہ آپ ریلی نہیں نکال سکتے، حالانکہ ریلیاں نکلنی ہیں اور کل بھی نکلیں گی، یعنی کہ آج بھی نکلیں گی مختلف شہروں سے ادروائز، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، عمران خان صاحب کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ریلی نکالیں، اور استعمال کون ہو رہا ہے؟ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے، غیر قانونی ہے۔ تو اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یوم مئی نہیں منا سکتی، یوم مزدورہ نہیں منا سکتی، اظہار یکجہتی نہیں کر سکتی، تو پھر اور کون کرے گا؟ تو یہ ایک موڈ بتا رہا ہوں، ریاست کا، حکومت کا موڈ یہ ہے۔ اس کے بعد یہ سارے موڈ جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں، اس کی ریزن ہے کہ یہ 2 مئی کا دن آ چکا ہے جی، کل سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، کل سپریم کورٹ کھلے گی چھٹیوں کے بعد، اور 2 مئی پہلا کیس جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات ختم کیے گئے، سپریم کورٹ پہ قبضہ کرنے کا جو تھا ایجنڈا، اس کا مقدمہ ہے، اور یہ سیکنڈ ہیئرنگ ہوگی، پہلی ہیئرنگ ہو چکی، اور سپریم کورٹ کے 8 رکنی لارجر بینچ نے یہ ہیئرنگ کرنی ہے، اور اس میں پہلے ہی اسٹے ہو چکا ہے،
اس دوران گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. گورنمنٹ نے اپنے مسئلے دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس میں ایک اور بات ہوئی پچھلے دنوں. وہ یہ ہوا کہ ان کا جو پلان تھا کہ جیسے ہی یہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا تو ایک قاضی فائز حسن صاحب، جسٹس قاضی فائز حسن صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکٹ کریں گے کہ اس بل پہ عمل درآمد، اس ایکٹ پہ عمل درآمد شروع کر دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ کیونکہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے اس لیے. لیکن خوش قسمتی لکیلی یہ ہوا کہ سردار طارق صاحب نے ایسا کرنے سے معذرت فرمائی، اور جسٹس قاضی فائز حسن صاحب نے بھی اس میں کہا، اور باقی ججز نے، آنریبل ججز نے سمجھایا ہوگا کہ یہ ویک پوزیشن ہے. خاص طور پہ جسٹس قاضی صاحب کو کہا ہوگا اس کی ریزن ہے کہ 8 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کو سسپینڈ کر چکا ہے، تو آپ اس پہ کیسے ایکٹ کر سکتے ہیں. تو بہرحال وہ وقت گزر گیا. اب سپریم کورٹ کا آج 8 رکنی کل جو ہے 8 رکنی لارجر بینچ وہ اس مقدمے کی سماعت کرے گا اور معاملات کو آگے بڑھائے گا. نمبر 2، اسی دوران چیف جسٹس صاحب کو اور دیگر آنریبل ججز جو ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، مسلسل مل رہی ہیں، اور ہر طرح کی مل رہی ہیں دھمکیاں. اور یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ ان کو کس قسم کی دھمکیاں مل رہی ہیں. میں آپ کو بتا بھی دوں گا نیکسٹ انشاءاللہ ولاگ میں باقاعدہ طور پہ. اور ان کو ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی مل رہی ہیں، اور ان سے ڈیمانڈس کی جا رہی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن بہرحال یہ ہوا ہے فوری طور پہ. تو ایک پروسیجر بل ہے. اس کے بعد 2 اسمبلی 3 تاریخ کو اجلاس تھا اسمبلی کا، تو اس کو پیچھے لے آئے ہیں 2 تاریخ کو، یعنی کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. سچویشن کے اکارڈنگلی یہ فیصلہ کیا جائے گا. اس کے بعد کل ہی مذاکرات ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اور ان مذاکرات کے بارے میں واضح طور پہ ایک پالیسی آ چکی ہے. مسلم لیگ نواز ان مذاکرات سے نکلنا چاہ رہی ہے. اب مسلم لیگ نواز اگر نکلے گی تو کیا باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں کیا وہ یہ مذاکرات جاری رکھیں گی یا نہیں، یا پھر وہ بھی مسلم لیگ نواز کے ساتھ اپنے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیں گی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. کیونکہ ادھر تو پی ٹی آئی اکیلی ہے، دوسری سائڈ پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ کاف بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی بھی ہے، تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں، اتحادی اور مولانا فضل الرحمان صاحب باہر بیٹھے ہیں. تو یہ سب کچھ ہونا ہے 2 مئی کو. تو 2 مئی کو مذاکرات بھی ہونے ہیں، 2 مئی کو اسمبلی اجلاس بھی ہونا ہے، 2 مئی کو پروسیجر بل پہ بھی سماعت ہونی ہے، اور 2 مئی کو ایک اور کام بھی ہونا ہے کہ رپورٹ سبمٹ کے لیے کہا ہوا، رپورٹ مانگی ہے وزارت خزانہ سے سپریم کورٹ نے کہ جو 21 ارب روپیہ ریلیز کرنا تھا وہ کیوں نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن کی رپورٹ آ چکی، اب وزارت خزانہ سے رپورٹ آنی ہے، وہ بھی سبمٹ ہو رہی 2 تاریخ کو. لہٰذا 2 بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے. اور آج کا بھی پتہ چل جائے گا یوم مئی پہ پاکستان تحریک انصاف ریلی مناتی ہے نہیں مناتی. تو اس کے بعد سیاسی منظرنامہ کچھ کلیئر ہوگا. تو صورتحال یہ ہے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، وہ آج کل ان پہ بہت زیادہ نظر رکھی ہوئی ہے، اور ان کو بہت رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مختلف ان کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں، وہ کسی سے بھی گفتگو کرتے ہیں وہ ریکارڈ پہ آ جاتی ہے. ان کے بچوں کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ان سے باجوہ صاحب گئے تھے اور ان سے مدد مانگ رہے تھے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ جوڈیشل انجینئرنگ جو ہے اس میں ان کو سپورٹ کیا جائے. تو ثاقب نثار صاحب نے اس سے معذرت کر لی، اور وہ ٹال مٹول کرتے رہے، اور پیار محبت سے، سلیقے سے، وزاداری سے وہ اس کو اگنور کرتے رہے. لیکن اب مزید ان کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا باجوہ صاحب نے کہ معاملات نہیں بن رہے، تو 15 دن ہو گئے ہیں، 15-20 دن سے وہ ان کے ساتھ بھی ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں، اور ابھی کشیدگی کا یہ عالم. ان سے مدد یہ مانگی جا رہی تھی ثاقب نثار صاحب سے کہ جوڈیشل انجینئرنگ میں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے. اور ظاہر ہے ان کے پیچھے کون تھے، وہ ان کا رابطہ ہے میاں صاحب سے ہوگا، مسلم لیگ نواز سے، اور تو کوئی نہیں ہے. فوج سے تو کم از کم فوج کے لیول پہ تو یہ کام ہے، یہ اپنے طور پہ وہ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے، اور دونوں کو امبیرسمنٹ ہوئی. اور دونوں کو جب امبیرسمنٹ ہوئی تو پھر اس کے بعد باجوہ صاحب کی یہ ثاقب نثار صاحب کی گفتگو جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی. تو یہ بھی ایک ہے صورتحال. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.